فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ابتدائے آفرینش سے ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا، اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت اور جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا۔ باطل نے ہمیشہ دین حق کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی، دین کی طاقت کو پاش کرنا چاہا، مگر وہ خود پاش ہو گیا اور صفحے ہستی سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح نیست و نابود ہو گیا۔ آج ان کا نام تک لینے والا کوئی نہ رہا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، پس وہ مغلوب ہو کر دفعتاً جاتا رہا۔ دوستو، نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرے کا سلسلہ چلتا رہا۔ حق و باطل کی اسی کشمکش میں صدیاں گزر گئی، مگر قوم تھی کہ دین حق کے خلاف اپنے اصرار اور ضد پر اڑی رہی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ساری حجتیں تمام ہو گئی، مگر دین حق کے خلاف اپنے اصرار پر اڑی رہی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اے نوح، ایک طوفان کا عذاب آنے والا ہے، تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے ایک کشتی تیار کر لو، اور سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو نہ کرنا، کیونکہ وہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے۔ غرض پوری قوم نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی۔ دوستو، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، جب قوم ان کے پاس سے گزرتی ان کا مذاق اڑاتی، کبھی کہتی پہلے نبی بنتے تھے اب کیا بڑھی بن گئے، اور کبھی کہتی پانی کا کہیں پتہ نہیں تم کیا ایک کشتی خشکی پر چلاؤ گے۔ یہاں تک کہ وعدے کے مطابق حکم خداوندی آن پہنچا، بادلوں کو حکم ہوا کہ برس پڑے، زمین کو حکم ہوا کہ ابل پڑے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ تعذیب و سزا کے متعلق اپنے فرائض منصبی میں لگ جائے۔ ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا کہ آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، درخت اور پہاڑ پانی میں چھپ گئے۔ اب سفینے پر چند مخلصین کے سوا تمام ظالم و شرکس جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ آج کہاں دس گئی آج کی وہ قومیں جو دنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کے لیے پہاڑوں کو تراش کر بڑے شوق سے اونچے اونچے مینارے اور مضبوط مستحکم عمارتیں بناتے تھے، جنہیں اپنی کاریگری اور قوت بازو پر بڑا ناز تھا۔ غرور نے انہیں اس شبے میں ڈال رکھا تھا کہ یہ یادگاریں اور پختہ عمارتیں کبھی بھی برباد نہ ہوں گی، مگر جب خدا کے احکام اور دین حق کے خلاف اثر آئے تو خدا کا عذاب مسلط ہوا اور کچھ کام نہ آیا، سب کچھ کھنڈر اور ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، کیا حال ہوا قوم لوط کا، جو اپنی غفلت و مدہوشی میں بالکل اندھی تھی، جنہیں اپنی قوت کا نشہ تھا، شہوت پرستی نے ان کے دل و دماغ کو مس کر دیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ پیغمبر خدا سے جھگڑتے تھے، وہ لوط علیہ السلام کی باتوں پر ہنستے تھے اور موت انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ 14ویں پارے میں قرآن ان کی حرکتوں کو بیان کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فاخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارة من سجیل۔ آپ کی جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، بس سورج نکلتے نکلتے ان کو آواز سخت نے آ دبوچا، پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔